العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے اس سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی حق تعالیٰ کی ایک خاص اس نعمت کا ذکر ہے جو ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے عطا ہوئی، یعنی ان کا جنت سے باہر تشریف لانا، کیونکہ یہ تشریف آوری ہزاروں نعمتوں کی اصل ہے۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ پچھلی آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح نعمت تھی، یعنی ان کا خلیفہ ہونا اور مسجود ملائکہ بننا وغیرہ وغیرہ۔ اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے جو بظاہر زحمت ہے، دیکھنے میں زحمت ہے اور حقیقتاً رحمت۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیتوں میں دائمی نعمتوں کا ذکر تھا، یعنی خلافت وغیرہ، اور جنت کا داخلہ عارضی اور منقطع ہونے والی نعمت تھی جس کا اس سے پہلے ذکر ہوا۔ اب آیت میں اس عارضی نعمت کے ختم ہونے کے اسباب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ تفسیر: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ازل زلہ سے بنا ہے، اس کے چند معنی ہیں: دور ہو جانا، لے جانا، پھسل جانا۔ اسی لیے مزلہ پھسلتی زمین کو کہتے ہیں کہ جس پر قدم نہ ٹھہرے۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی، یا جنت سے دور کر دیا، یا وہ ان کو جنت سے لے گیا۔ بہرحال یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو جو کچھ ہوا وہ قطعاً ہوا نہ کہ جان بوجھ کر، اگرچہ فاعل حقیقی تو رب تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ ان واقعات کا شیطان سبب بنا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ واقعہ لغزش: اس بہکانے کا واقعہ یہ ہوا کہ شیطان کے دل میں آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ موقع پا کر یا تو جنت میں خود پہنچایا، اس لیے کہ اگرچہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مگر اب تک اس کا وہاں آنا جانا بند نہ ہوا تھا، اور یا اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے باہر پہنچا، ادھر مور بھی دروازہ جنت پر آیا ہوا تھا۔ شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا
کہ کسی صورت سے آدم و حوا علیہ السلام کو دروازے جنت تک لے آنا چاہیے۔ ادھر شیطان نے سانپ سے مشورہ کیا کہ تو مجھ کو منہ میں لے کر جنت کی دیوار پر اس وقت پہنچا دینا جبکہ آدم علیہ السلام دروازے پر آئے ہوئے ہوں۔ یہ تجویز طے ہونے کے بعد مور نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ناچنا شروع کیا۔ یہ دونوں حضرات رقص کے دیکھنے میں مشغول ہوئے۔ مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دونوں صاحب اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتا ہوا دروازے جنت پر آ گیا، جس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ ادھر سانپ بھی تیار کھڑا تھا۔ شیطان کو فوراً اپنے منہ میں لے کر جنت کی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس ترکیب سے شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور ان کو کچھ ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا۔ لہذا شیطان تو جنت سے باہر رہا، آدم علیہ السلام اندر، اور پھر اس کی گفتگو ہو گئی۔ تفسیر کبیر میں اس قصے پر کچھ جرح فرمائی گئی ہے، مگر تفسیر عزیزی نے بلا جرح اس کو نقل فرمایا۔ کچھ بھی ہوا، بہرحال شیطان ان کے روبرو پہنچ گیا اور جا کر عرض کیا کہ مجھ سے آپ کے حضور میں بڑی بے ادبی ہوئی کہ میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا، جس کے سبب میں ملعون ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ ادا کروں اور آپ کو ایسے مرتبے پر پہنچا دوں جس سے آپ مجھ پر راضی ہو جائیں اور آپ کو مجھ پر جو غصہ ہے وہ جاتا رہے۔ یہ کہہ کر بولا کہ آپ اپنی اس تعظیم و تکریم پر فریفتہ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو آخرکار موت آنے والی ہے، جس سے کہ تمام عیش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردہ جانور کی طرح ان کے سامنے پڑ گیا اور جان کنی کے وقت جو حالات ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں پٹکنا، روح کا نکلنا، تڑپنا وغیرہ ان کو دکھا دیا۔ یہ دونوں حضرات اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا اس موت سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، قرآن کریم نے خود اس کا کلام نقل فرمایا کہ حل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، یعنی میں تم کو ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ جو اسے کھا لے ہرگز نہ مرے اور اس کی بادشاہت بھی فنا نہ ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کون سا درخت ہے؟ اس نے وہی درخت بتایا جس سے ان صاحبوں کو منع فرمایا گیا تھا۔ فرمایا کہ درخت تو سلطنت جانے کا سبب ہے، ہم کو حق تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اگر ہم یہ درخت کھا لیں تو اس کے عقاب میں آ جائیں گے، اگر یہ فائدہ مند ہوتا تو ہم کو اس کے پاس سے کیوں منع فرمایا جاتا؟ شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یعنی رب تعالیٰ نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع نہیں کیا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ نقصان پہنچے گا، بلکہ اس لیے کہ تمہیں خلافت کے لیے پیدا کیا گیا، اور خلافت وہی کر سکتا ہے جو حق تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ دوسری فکروں میں بھی مشغول رہے اور حق تعالیٰ سے کچھ دور بھی رہے۔ فرشتوں کی طرح صرف عابد اور رب سے بالکل قریب نہ ہو۔ اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ جو کوئی یہ کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، پھر اس سے خلافت کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھو، بادشاہ بھی اسی شخص کو کہیں کا حاکم بنا کر بھیجتا ہے جو بادشاہ کی دوری گوارا کر سکے۔ نیز اس درخت کو کھانے والا کبھی بہشت سے نہیں نکل سکتا، اور یہاں موت نہیں، چونکہ تمہیں خلیفہ کرنا منظور ہے، اور خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جس کو موت بھی آ سکے تاکہ خلافت اس کی نسل میں جاری ہو۔ گرد کے حق تعالیٰ کی یہ ممانعت نہیں تنزیہی ہے، نہ کہ تحریمی، اور نہیں تنزیہی کی مخالفت گناہ نہیں،
اور نہیں تنزیہی کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو انسان کے دنیاوی فائدے کی خاطر کی جائے، جیسے قرآن شریف میں ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، قرض کم ہو یا زیادہ اس کے لکھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ نیز تمہیں رب نے اس کے کھانے سے منع نہیں کیا بلکہ درخت کے پاس جانے سے روکا ہے، آپ پاس نہ جائیں، لائے میں دیتا ہوں، کھا آپ لیں۔ اگر رب نے کھانے سے ہی منع فرمایا ہو تو یہ ممانعت آپ کی شروع پیدائش کے وقت تھی، اس وقت اس کو ہضم کرنے کی آپ میں طاقت نہ تھی۔ اب بفضلہ ہی تعالیٰ آپ قوی ہو چکے ہیں، اب اس کا کھانا پینا مضر نہیں۔ غرض کے ہر پہلو پر گفتگو کر گیا، یہ کہہ کر قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر اعتبار آ گیا، وہ یہ سمجھے کہ کسی میں یہ ہمت ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے۔ آدم علیہ السلام کو یہ خیال نہ رہا کہ رب سے پوچھ لیں، پوچھنا بھول گئے۔ کیوں کرنا بھولتے؟ دنیا میں آ کر رنگ لگانا تھا۔ دیکھو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجتے وقت اللہ کو سونپنا بھول گئے۔ 40 یا 80 سال کی جدائی ہو گئی۔ اس جدائی کی برکت سے آپ کو سلطنت ملی اور بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ ہمارے حضور بدر کے قیدیوں کے متعلق انتظار وحی فرمانا بھولے، اس بھول کی برکت سے ان تمام قیدیوں کو بعد میں ایمان نصیب ہوا۔ اگر اس وقت قتل ہو جاتے تو ایمان کیسے ملتا؟ غرض کہ ہماری بھول شیطانی نفسانی ہوتی ہے، پیغمبر کی بھول رحمانی، جس کے شاندار نتیجے نکلتے ہیں۔ خیال رہے کہ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو ایک دم نہیں بہکایا، بلکہ حضرت حوا کو پہلے اور بعد میں آدم علیہ السلام کو۔ اسی طرح پہلے وہ درخت حضرت حوا نے کھایا، پھر آدم علیہ السلام نے۔ انہا اس ضمیر کا مرجع یا جنت ہے یا درخت، یعنی شیطان نے ان آدم و حوا کو جنت سے لغزش دے دی، یا اس درخت کے متعلق فَأَخْرَجَهُمَا، اس درخت کے متعلق فَأَخْرَجَهُمَا، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان اپنی کوشش میں ناکام رہا، کیونکہ اس کا مقصود یہ نہ تھا کہ آدم علیہ السلام صرف جنت سے باہر ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے درجے سے گر جائیں۔ اس میں کامیاب نہ ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر تو آ گئے، مگر ان کا درجہ اور زیادہ ہو گیا۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس میں بھی بہت لطیف نکتہ ہے، وہ یہ کہ یہاں من الجنتی نہ فرمایا گیا، بلکہ اتنی بڑی عبارت ارشاد ہوئی تاکہ معلوم ہو جائے کہ آدم علیہ السلام جنت سے بالکل محروم نہ ہوئے، بلکہ ان کا وہ عارضی قیام جاتا رہا اور وہاں بھیجا گیا جہاں کی خلافت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا۔ لہذا یہ شر ان کے لیے سبب خیر بنا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا صیغہ جمع ہے، جس کے معنی ہے تم سب نیچے اتر جاؤ۔ یا تو اس میں خطاب آدم علیہ السلام کو اور ان اولاد کو ہے جو اس وقت ان کی پیٹھ میں تھے، یعنی اے سارے انسانوں تم سب جنت میں سے اتر جاؤ، یا 5 چیزوں سے، حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان اور مور اور سانپ۔ خیال رہے کہ ان سب کو اترنے کا یکساں حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کی نوعیتوں میں بڑا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام اتر کر اپنے دارالسلطنت یعنی زمین پر تشریف لائے یا اپنے جسمانی وطن میں آئے، کیونکہ ان کا جسم پاک زمین سے ہی بنا تھا۔
शैतान वगैरह फसाद बर्पा करने के लिए परदेश में आया। यूँ समझो कि मुसलमान कमाने के लिए ज़मीन में भेजे गए और कुफ्फार अपनी कमाई फना करने के लिए। ये भी ख्याल रहे कि शैतान का ये निकलना दोबारा है कि जिसके बाद जन्नत में दाखिला ही बंद हो गया। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वन, इसमें या इंसानों से खिताब है कि बाज़ इंसान बाज़ के दुश्मन हैं। काफिर मोमिनों के, बदबख्त नेक बख्तों के, जाहिल आलिमों के, फासिक व फाजिर लोग दीनदारों के हमेशा दुश्मन रहेंगे। और या इन पांचों से खिताब है जो जन्नत से बाहर आए, यानी शैतान इंसान का दुश्मन और इंसान शैतान का। इसी तरह सांप इंसान का और मोर का दुश्मन, इंसान और मोर सांप का। बाज़ुकुम इसलिए फरमाया कि इसमें से सब एक दूसरे के दुश्मन न होंगे, चुनांचे मर्द और औरत आपस में दुश्मन नहीं। इसी तरह मोर और सांप और शैतान आपस में दुश्मन नहीं। नेज़ बाज़ इंसान अपनी हिमाकत और बेवकूफ़ी से सांप या शैतान से मोहब्बत कर लेते हैं। नेज़ मोमिनीन आपस में दोस्त हैं और कुफ्फार आपस में। लिहाजा ना तो तमाम अफराद एक दूसरे के दुश्मन, ना तमाम नौइन। वलकुम फिल अर्द मुस्तक़र्रा, इससे मालूम हुआ कि सबका ठहरना ज़मीन ही में है। बाज़ ज़मीन के ऊपर जैसे ज़िंदा इंसान और बाज़ ज़मीन के अंदर जैसे जिन्नात और सांप। और अगर कुछ देर के लिए इंसान या मोर दरख्त या हवा में भी रहे तब भी वह ज़मीन पर ही है, क्योंकि ये चीज़ें ज़मीन पर हैं। गौर किया जाए तो सब चीज़ें ज़मीन पर चंद तरीक़े से रहती हैं, कभी बाप की पीठ में, कभी माँ के रहम में, ज़िंदगी में ज़मीन के ऊपर और बाद मौत ज़मीन के अंदर। व मतान इलाहीन, इसमें ये बताया गया कि हमारी सारी ज़िंदगी के सामान, ग़िज़ा, लिबास वग़ैरह ज़मीन ही से पैदा होंगे और तुम इनसे नफ़ा हासिल करोगे, मगर हमेशा नहीं बल्कि ख़ास वक्त तक या मौत तक या क़यामत तक। इससे मालूम हुआ कि ज़मीन में हमेशा कोई ना रहेगा, सब यहाँ से मुंतकिल करके मुख्तलिफ़ मकामात में भेज दिए जाएंगे। इसमें आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई कि जिस तरह आपका जन्नत में ये क़याम आर्ज़ी था, इसी तरह ज़मीन में रहना भी आर्ज़ी होगा। फिर आपको यहाँ ही बुलाया जाएगा, आप मुस्तकिल यहाँ रहेंगे। खुलासा तफसीर, इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में जाने और शैतान के वहाँ से निकल जाने का वाक़या बयान किया जा चुका। अब फरमाया कि उस जानी दुश्मन यानी शैतान ने किसी सूरत से हज़रत आदम व हव्वा के पास जाकर उनको सब्ज़ बाग दिखाए और बहुत दलीलों से समझाया कि ये दरख्त तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है, और ख़स्में खाकर उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम उसके धोखे में आ गए, मुमानियत इलाही के असल मकसद को भूल गए, उस दरख्त को खा लिया। आखिर शैतान ने उनको अलहदा ही कर दिया। हमने भी उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम सब के सब ज़मीन पर उतर जाओ और वहाँ आपस की अदावत की तकलीफ़ उठाओ और मौत तक वहीं रहो और वहाँ ही कमा कर खाओ। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाना। आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से तशरीफ़ लाने का वाक़या जो कुरान करीम और अहादीस शरीफ़ा और मुहद्दिसीन और मौर्रिखीन से साबित है, वो ये है कि हज़रत हव्वा ने पहले खुद वो दाना खाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को खिला दिया। इस खाने का ये असर हुआ कि उनके जिस्मों से जन्नती लिबास जाता रहा और वह हजरात बरहना रह गए। मारे शर्म के अंजीर के दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। इसी हालत में रब की तरफ से निदा आई कि आदम व हव्वा, क्या हमने तुमको उस दरख्त से मना न किया था, और क्या तुमसे न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके फरेब में न आना। ये हजरात उधर के सिवा और क्या अर्ज कर सकते थे। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इन सब को ज़मीन पर उतार दो।
چنانچہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سرندیپ کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نوود کہتے ہیں، اور حضرت حوا کو ساحل عرب پر جدے میں، اور مور کو مرج الہند میں، اور شیطان کو جنگل میسان میں جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، یا جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، سانپ کو سبستان یا اصفہان میں، اسی لیے وہاں اب بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا کو حیض و حمل اور کمی عقل اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا، اس کی غذا مٹی قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے، ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نہایت رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور قرنفل وغیرہ خوشبوئیں وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم میں جنتی درخت کے پتے تھے، اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گریاوزاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا، جس تخم پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے جیسے خرما وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی جس سے لوہا پکڑتے ہیں، دوسرے ہتھوڑا، تیسرے ایرن نیز، حجر اسود۔ جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی، جہاں اس کی شعاعیں پہنچی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئیں۔ نیز آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہی زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی۔ جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور علیہ السلام کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اسی مقام پر جمع فرمایا۔ ذریعہ معاش اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا، اور بعد میں آپ کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام تھا، بڑا ہی پیشہ۔ ادریس علیہ السلام دردی گری، حضرت ہود اور صالح تجارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائیں۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے
اور زنبیلیں وغیرہ بنا کر گزر کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ سیر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہ پیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی چاندی سے روپیہ اور سونے سے اشرفیاں بنائی۔ آدم علیہ السلام کی وفات۔ جب آدم علیہ السلام کا وقت آخر آیا، آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کرے۔ فرزندان آدم حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتے ملے، جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا حال بیان کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی اور ان کے بیٹوں سے کہا کہ جس طرح ہم آپ کے والد کا کفن دفن کریں ویسے ہی تم بھی کیا کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی حلے کا کفن اور بہشتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا لاش مبارک کعبے میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، جس میں حضرت جبرائیل امام تھے اور باقی فرشتے مقتدی، اور اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج ہوتی ہے۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل فاصلے پر مقام منا میں لے گئے، جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھودی گئی اور ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کی پیٹھ کی طرح ڈھلوان بنایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی لاش مبارک کو ان کی اولاد میں سے 150 آدمی خانہ کعبہ میں لائے، لہذا آدم علیہ السلام کی قبر منا میں مسجد خیف کے پاس ہے اور حضرت حوا کی قبر جدہ شریف میں۔ اسی طرح تفسیر عزیزی میں حضرت مجاہد سے روایت ہے۔ ان کے کچھ اور واقعات انشاءاللہ اگلی آیت میں بھی آئیں گے۔ فائدے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے سے شیطان کو دور نہ جانے اور نہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کا بھروسہ کرے۔ دیکھو، اس نے ایک پیغمبر کو جنت میں پہنچ کر فریب دیا، حالانکہ جنت جگہ محفوظ تھی اور آدم علیہ السلام معصوم، ہر طرح حفاظت تھی۔ ہم معصوم بھی نہیں، دنیا جگہ محفوظ بھی نہیں، پھر شیطان سے امن میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس سے ہمیشہ کھٹکتے رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ بڑے بڑوں کو عورتوں کے ذریعے پھانستا ہے۔ روایت میں ہے کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ دیکھو، سیدنا آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ذریعے درخت کھلایا۔ تیسرے یہ کہ خطا کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی ایک خطا سے جنت کی ساری نعمتیں دور ہو گئیں۔ چوتھے یہ کہ اگرچہ ساری چیزیں رب ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ برائیوں کو اپنی یا شیطان کی طرف نسبت کرے اور بھلائیوں کو رب کی طرف۔ دیکھو، آدم علیہ السلام کے جنت سے علیحدہ ہونے کو شیطان کی طرف نسبت دی گئی۔ خود آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کو اپنی طرف نسبت
نہ دی کہ عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، ہاں شیطان نے کہا اغویتنی، یعنی خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے وہ تو مردود ہوا اور آدم علیہ السلام محبوب رب رہے۔ چھٹے یہ کہ ہر ایک کی عمدہ باتیں سن کر دھوکہ نہ کھانا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ زبان دل کے خلاف ہوتی ہے۔ شیطان نے کتنی اچھی باتیں کی مگر دل میں حسد تھا۔ ساتویں یہ کہ سب سے پہلے تقیہ شیطان نے کیا۔ تقیہ شیطانی کا کام ہے کہ دل میں عداوت چھپا کر زبانی دوست بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس کو تقیہ بولتے۔ اس میں اعتراضات اور دلیلیں ہیں، چلو آپ لوگوں کی خواہش ہے تو آج کے اعتراضات اور دلیلیں پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ پہلا اعتراض، حضرت آدم نے ہم کو جنت سے نکالا، خطا انہوں نے کی اور اسے بھگت ہم رہے ہیں۔ اعتراض ہے یہ۔ عام بے دین لوگ کہتے ہیں، حافظ شیرازی کہتے ہیں، من ملک بودم و فردوس بری جائم بود، آدم آورد دری دیر خراب آبادم۔ جواب، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ تم جیسے بے دینوں نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا، کیونکہ تم ان کی پشت میں تھے اور جنت بے دینوں کی جگہ نہیں۔ اس لیے مرضی الہی یہ ہوئی کہ آدم ان بے دینوں کو زمین پر پھینک آئیں، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لائیں۔ انسان کو پلیدی پیخانے میں لے جاتی ہے، نہ کہ پلیدی کو انسان، یعنی جب حاجت ہوتی ہے تب اس کے نکالنے کے لیے پیخانہ جانا پڑتا ہے۔ حافظ شیرازی کا مطلب غلط سمجھا، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے عالم ارواح میں نہایت بے فکری میں تھا، میرے ماں باپ مجھ کو دنیا میں لے آئے، آدم سے مراد انسان ہے، جس کا مطلب یہ ہوا میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، نہ اس کا بھید سمجھایا گیا ہوں۔ یا یہ کہ حافظ صاحب یہ مضمون آدم علیہ السلام کی طرف سے فرما رہے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بہشت بری میں رہتا تھا، لیکن میری بعض اولاد مجھ کو اتار لائی۔ آدم بمانے انسان، کیونکہ ظاہر ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام رہتے تھے، نہ کہ حافظ صاحب۔ دوسرا اعتراض، پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام، ان کے خواص اور سارے حالات کی تعلیم فرما دی تھی۔ تعجب یہ ہے کہ شیطان نے اس درخت کے متعلق غلط خبر دے دی اور آدم علیہ السلام نے قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کو خبر ہونی چاہیے تھی کہ اس درخت کے وہ خواص نہیں جو شیطان بیان کر رہا ہے۔ پھر تعجب ہے کہ شیطان کو اپنا دوست کیسے سمجھ گئے؟ انہیں اوروں کے کفر و ایمان کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سب کے سارے حالات سے واقف تھے۔ جواب، اس کے دو جواب ہیں، ایسے یہ شعر ہے، ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار، ہونے والا ہوتا ہے جب کوئی کار، غیب سے ہوتے ہیں اسباب آشکار۔ یہ سب باتیں آدم علیہ السلام کے علم میں تھیں، مگر ہونے والی ہو کے رہتی ہے۔ جب یہ موقع آیا سب کچھ بھول گئے، جسے قرآن کریم فرما رہا ہے، فنسیہ، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ جاننا اور چیز ہے اور علم حضوری دوسری چیز۔ انہیں اس وقت علم تھا، حضور نہ رہا۔ جیسے کہ دنیا میں سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفیع المذنبین ہیں، مگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی ولی، نبی، قطب، غوث کو یہ خیال نہ رہے گا اور ادھر ادھر کسی شفاعت کرنے والے کو ڈھونڈتے پھریں گے۔
اور سوا عیسیٰ علیہ السلام کے کہ کوئی پیغمبر شفیع المذنبین کا صحیح پتہ نہ دیں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس طرح اور سب باتیں معلوم تھی ایسے ہی اپنا یہ سارا واقعہ بھی معلوم تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، اس لیے شیطان سے بہت جرح نہ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں نے ڈرا کر روکنا چاہا تو فرمایا کہ میں خود نہیں جا رہا ہوں، مجھے کوئی لیے جا رہا ہے۔ صاحب اسرار حضرات مرضی الہی پا کر دانستہ کو نادانستہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ تیسرا اعتراض، آدم علیہ السلام سے یہ گناہ سرزد ہوا، پھر انہیں معصوم کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ حق تعالیٰ نے بھی فرمایا فَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، خود انہوں نے بھی عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو معصوم ماننا غلط ہے۔ جواب، اس کا تفصیلی جواب ہماری کتاب قہر کبریا میں دیکھو۔ یہاں اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء اکرام کفر و شرک اور عمدن گناہ کبیرہ ایسے ہی گناہ صغیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں جو نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں، خطا یا بھول کر ایسا صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یا خطائے اجتہادی کی وجہ سے تھا، چونکہ نیکوں کی بھلائیاں بھی مقربین کے درجے کے لحاظ سے برائیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان خطاؤں کو بھی وہ حضرات گناہ فرما دیتے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں سے ان جیسی خطاؤں کی پرسش نہیں ہوتی، لیکن ان کے بلند درجے کے لحاظ سے ان لغزشوں پر بھی عتاب آ جاتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ عصمت انبیاء کی بے شمار دلیلیں ہیں، جن سے صرف چند دلیلیں یہاں عرض کرتا ہوں۔ پہلی دلیل، گناہگار فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی مخالفت کرنا ضروری اور نبی کی اطاعت کرنا فرض۔ اگر نبی گناہگار یا فاسق ہوں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہو جائے اور مخالفت بھی، یہ اجتماع ضدین ہے۔ دوسری دلیل، فاسق کی بات بلا تحقیق نہ ماننی چاہیے، قرآنی حکم ہے، اور پیغمبر کی بات بلا تحقیق ہی ماننا ضروری ہے۔ اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی بات کا ماننا اور نہ ماننا دونوں ضروری ہوں گے، اور یہ اجتماع نقیضین ہے۔ تیسری دلیل، گناہگار سے شیطان راضی ہوتا ہے، اس لیے وہ حزب الشیطان میں داخل ہے، اور نیک کار سے رحمان راضی اور وہ حزب اللہ میں داخل۔ اگر پیغمبر ایک آن کے لیے بھی گناہگار ہوں تو معاذ اللہ وہ حزب الشیطان شیطانی گروہ میں داخل ہوں گے۔ نیز پیغمبر کے گناہ کرتے وقت اگر کوئی امتی نیکی کر رہا ہو تو اس وقت اور اس آن میں وہ امتی نبی سے افضل ہوگا، اور یہ بات بالکل باطل ہے۔ چوتھی دلیل، رسول فرشتوں سے افضل ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، جس سے معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر تمام جہاں سے افضل، اور جہان میں فرشتے بھی داخل ہیں، لہذا نبی فرشتوں سے افضل، اور فرشتے یقیناً گناہوں سے معصوم۔ ان کی شان میں رب فرما رہا ہے لا یعصون اللہ، یعنی فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے۔ اب اگر نبی گناہ کریں تو درجے میں فرشتوں سے کم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے ہم نجعل المتقین کالفجارہ، جس سے معلوم ہوا کہ متقی گناہگار کے برابر نہیں۔ ملائکہ تو متقی ہیں، اگر نبی ایک آن کے لیے فاسق بن جائیں تو ملائکہ کے برابر نہ رہیں گے۔ پانچویں دلیل،
قرآن کریم سے ثابت ہے کہ رب نے شیطان سے فرمایا تھا کہ میرے خالص بندوں پر تیرا داؤ نہ چلے گا۔ شیطان نے بھی کہا تھا کہ خداوند میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے لوگو، جس بات سے میں تم کو روکوں اس کو خود کرنے کا کبھی خیال بھی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں وما اريد ان اخالفكم الى ما انہاکم عنہ۔ جب رب کہے کہ میرے نبیوں پر شیطان غالب نہیں آ سکتا، انبیاء بھی فرمائیں کہ ہم گناہ کا ارادہ بھی نہیں فرماتے، شیطان بھی کہے کہ پیغمبروں پر میرا داؤ نہیں چلتا، اب جو شخص ان کو گناہ گار مانے وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ لہذا جو حدیثیں ایسی ملیں جن سے پیغمبروں کے گناہ ثابت ہو وہ قابل قبول نہیں، اور جن آیات سے ان کے گناہ کرنے کا دھوکہ پڑتا ہے ان کی توجیہ یا تعویل ضروری ہے تاکہ قرآنی آیتوں میں تعارض نہ ہو۔ مجھ سے ایک شخص نے یہی اعتراض کیا تھا اور کہنے لگا کہ نبیوں کا کفر و شرک اور گناہ گار ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے اس کو یہی جواب دیا، وہ نہ مانا۔ میں نے کہا پھر تم رب کو بھی گناہ گار مانو، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، نیز فرمایا گیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ مکر کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ دھوکہ اور مکر فرماتا ہے اور یہ باتیں گناہ ہیں۔ تب وہ کہنے لگا ان آیتوں کا یہ مطلب نہیں بلکہ یہ ہے۔ ہم نے کہا جیسے یہاں اور مطلب نکالتے ہو ایسے ہی وہاں انبیاء کے لیے بھی اور مطلب نکالو، تب وہ لاجواب ہو۔ تفسیر صوفیانہ۔ فرشتے محض عابد تھے اور انسان عبادت میں محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محبت کے لیے محنت ضروری ہے، جنت محنت سے پاک ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام امتحان محبت کے لیے زمین کی امتحان گاہ میں یونیورسٹی میں آئیں۔ نیز یہ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی اور جنت وغیرہ ان کے معراج کا مقام، اس لیے ضروری تھا کہ آدم علیہ السلام وہ جگہ خالی کر کے زمین میں تشریف لائیں۔ لہذا ان کی تشریف آوری کی یہ صورت ہوئی کہ دست قدرت نے اچھی تدبیر سے شیطان کی آڑ میں آدم علیہ السلام کو وہاں سے اتارا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی آڑ میں کنعان سے مصر پہنچایا تاکہ وہاں انا کے بعد غنا عطا فرمائی جائے۔ آدم علیہ السلام کو بھی سلامت سے ملامت کی طرف، فراز سے طرح کی طرف، نعمت سے نقمت کی طرف، محبت سے محنت کی طرف، قربت سے غربت کی طرف، الفت سے کلفت کی طرف، وصلت سے فرقت کی طرف منتقل کیا گیا۔ ان کو جنت میں ہر چیز سے انس تھا۔ محبوب یہ کب چاہتا ہے کہ میرا حبیب کسی اور کو بھی چاہے؟ محبت میں شرکت اسرار والوں کے مذہب میں شرک ہے، لہذا ان سب سے علیحدہ کر کے اور سب کو حضرت آدم کا دشمن بنا کر پیاروں سے چھڑا کر چلہ کشی کے لیے گوشہ زمین میں بھیجا گیا اور فرمایا گیا کہ اپنے اس چلے کو پورا کر کے پھر ہمارے پاس تشریف لاؤ۔ آدم علیہ السلام کا زمین میں آنا ایسا تھا جیسا کہ دانے کا زمین میں جانا۔ یہ دانا مالک کے گھر سے نکل کر غربت کے جنگل میں جاتا ہے، وہاں بارش دھوپ کی سختیاں برداشت کر کے ہرا بھرا کھیت بنتا ہے، پھر پھل بن کر اور بھوسا پتے دور کر کے مالک کے گھر لوٹ آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین کی کھیتی میں بھیجا گیا، اطاعت کے پانی سے سیراب کیا گیا، جس سے کہ عبادت کی شاخیں نکلی اور اس میں شریعت، حقیقت، طریقت، معرفت کے پھل لگے۔ کفار جو بھوسے کے مثل تھے علیحدہ چھاڑ دیے گئے اور وہ دانہ اپنے ساتھ بہت سے دانوں کو لے کر جہاں سے آیا تھا وہیں گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔